نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جن کو ضائع کرنا جائز نہیں. کچھ حدود مقرر کی ہیں جن سے تجاوز کرنا اہل ایمان کو لائق نہیں. کچھ واجبات، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان اللہ کی حرام کردہ کو اپنے لیے حلال سمجھنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، جس کو حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس کے بارے میں مالک نے سکوت فرمایا اس میں عافیت ہے. اللہ عز و جل بھولتا نہیں ہے، تو اللہ سے اس کی عافیت کو قبول کرو. مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدود کے قریب نہ آؤ، یعنی ان کو نہ توڑو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو. جن چیزوں کو مالک عز و جل نے حرام قرار دے دیا اس کا ارتکاب نہ کرو. اور اگر اس سے باز نہیں آتے تو پھر اس پر وعید کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حدود کو توڑتا ہے، پھلانگتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے مجرم کو اللہ عز و جل جہنم کے اندر ڈالیں گے، آگ کے اندر ڈالیں گے، خالداً فیہا، جو ہمیشہ اس آگ کے اندر رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، جن کاموں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، اور جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میرے جتنے حکم ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان حکموں کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ. آج اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ تم نے تو ہر چیز کو یہ حرام قرار دے دیا. سگریٹ پیتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے، نسوار کھاتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے، بیڑی رکھتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ عام جملہ ہے. بجائے اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہونے کے، بجائے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے، جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے حلال و حرام ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں. اللہ کے نبی نے آ کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کے راستے بیان کر دیے. یہ اللہ غفور ہے، یہ اللہ رحمان ہے، یہ اللہ رحیم ہے، جس نے اپنے بندوں کو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام ان باتوں کو خفیہ نہیں رہنے دیا. اب اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے باوجود ہم اس ہدایت کی راہ پر نہیں چلتے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو مان کر اپنے سروں کو جھکانا ہے. حلال و حرام کا اختیار کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، یہ عرش والے اللہ نے اپنی شریعت میں بیان کر دیا ہے. مالک خود بیان فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ نے خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے. پاک چیزیں حلال ہیں، خبیث چیزیں حرام ہیں. ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم، مالک نے حرام کیا بیع الخمر، شراب کی تجارت کو،
والمیتۃ والخنزیر والاصنام، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو پھر اس کی مال کو، اس کے پرافٹ کو، اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ جب کوئی چیز حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو اس کا تجارت کرنا وہ بھی حرام ہے، مردار حرام ہے تو اس کی تجارت بھی حرام ہے، بت فروشی، بتوں کی پوجا یہ حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے پیسے کو بھی، اس کی تجارت کو بھی مالک حرام قرار دیتا ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کے اس حکم پہ غور کیجئے جو مالک فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہر ہے جو خفیہ ہے، خفیہ اور ظاہر ان دونوں طرح کی بے حیائیوں سے دور ہونے کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو بے حیائی کے کام ہیں، جس کی وجہ سے انسان راہ استقامت سے ہٹ کر ذلت کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے؟ فحاشی اور عریانیت کے وہ کون سے کام ہیں جن سے مالک نے ہمیں منع کیا؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو زنا کاری سے منع کیا، اور یہ زنا بہت بڑی فحاشی ہے، بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی عزت اور انسان کی نسل محفوظ رہے، اس کا سلسلہ نسب محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ اسی لیے زنا کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مالک کی ارشاد پہ غور کیجئے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو کام زنا کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں ان کاموں سے ہی اللہ نے روک دیا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بے حیائی ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ برا راستہ ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام بڑے غصے سے اس شخص کو دیکھتے ہیں، اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، بڑی انہیں غیرت آتی ہے، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے پیارا معلم بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اب ہر فیلڈ میں کمال ہے، ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان کے اندر اللہ کے نبی روشنی کا مینارہ ہے ہمارے لیے، تعلیم دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ اسے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تو اپنی ماں کے لیے زنا پسند کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے قربان جاؤں آپ کر، اللہ کی قسم میں اپنی ماں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم آپ پر قربان جاؤں میں اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کہا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا قربان جاؤں آپ پر اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا۔ کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اس کے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنی ماں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ کیا معنی کہ تو جس سے بھی بدکاری کرے گا وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی پھوپھی اور خالہ ہو سکتی ہے۔ جیسے تیری غیرت گوارا نہیں کرتی اس طرح لوگوں کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر اللہ سے دعا کی اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اب جب یہ داخل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے تو کہتا ہے اللہ کی قسم اس وقت مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز زنا کاری تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھا میرے نزدیک سب سے گندی چیز زنا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں جتنی شدید سزا شادی شدہ زانی کی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود پھر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس کو اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک اس کی روح پرواز نہیں کر جاتی۔ جس طرح اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس زنا میں لذت لیتا ہے، اسی طرح اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس گناہ کو، جس جسم سے اس نے مزے لیے ہیں اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس سزا کو بھی برداشت کرے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو 100 درے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں، جس کو ایک مجمع دیکھے اور پھر اس کو 1 سال کے لیے اس کے شہر سے نکال دیا جائے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور بدکار مرد اور بدکار عورتوں کی آخرت کی سزا کیا ہے، آخرت کا عذاب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک تنور کے اندر ہیں جو نیچے سے کشادہ ہے اور اس کا منہ تنگ ہے،
آگ تیز ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں کہ قریب ہیں اس تندور سے باہر نکل جائیں، پھر جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے واپس اس تندور کی تہہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بدکاری، اگر یہ فحاشی، اگر یہ بے حیائی، زنا والی انسان کو بڑھاپے کے اندر لاحق ہو جائے تو اس کی سزا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ تین ایسے بدنصیب انسان ہیں جن کی طرف اللہ عز و جل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ تین قسم کے ایسے بدنصیب، ایسے بدبخت انسان ہیں جن سے اللہ نے قیامت کے دن نہ کلام کرنا ہے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرنی ہے، نہ ان کو پاک، اس کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک کرنا ہے۔ وہ کون ہے تین؟ شیخ زان، وہ بوڑھا جو زانی ہو، زنا جوانی میں ہو گیا، یہ بھی گناہ ہے لیکن جوان ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، مالک عز و جل اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ بدکاری وہ بڑھاپے کے اندر کرتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ شیخ زان وملک کذاب، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، بوڑھا ہو کر زنا کرے، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، وعائل مستکبر، اور فقیر ہو کے غرور کرے۔ تین چیزیں، بوڑھا ہے لیکن پھر بھی زنا کار ہے، بادشاہ ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ عام آدمی تو کسی سے ڈر کے جھوٹ بول دیتا ہے، کسی لالچ میں آ کے جھوٹ بول دیتا ہے، بادشاہ کو کس کا ڈر ہے؟ بادشاہ کس کی لالچ میں آئے گا؟ وہ تو خود بادشاہ ہے۔ لیکن اگر بادشاہ ہو کے جھوٹ بولے یہ اللہ کے نزدیک بدترین عذاب کا مستحق ہے، اس کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فقیر ہو کے تکبر کرے، آپ آدمی مالدار آدمی تکبر کرتا ہے، ایک فقیر ہے اس کے پلے میں بھی کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ اکڑتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے، یہ تین ایسے لوگ ہیں۔ اسی طرح بدترین کمائی زانیہ کی کمائی ہے، بدترین کمائی زانیہ کی کمائی ہے جو اپنی شرمگاہ سے کماتی ہے، اور آدھی رات کے وقت حدیث کے مطابق جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ بدکار عورت جو اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی ہے، یہ زانیہ اس وقت بھی دعا کی قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ جس وقت عام اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے، کوئی سوال کرنے والا سوال کر لے، کوئی بیماری سے شفا مانگتا ہے وہ مانگ لے، تو تمہارا اللہ آسمان دنیا پہ نزول کر چکا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اتنا بڑا اعلان۔ لیکن یہ بدکار عورت اس وقت بھی دعا کی قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ زنا سے بچانے کے لیے مالک عز و جل نے پردے کے احکامات نازل فرمائے، پردے کو فرض قرار دیا، عورت کو گھر کے اندر چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا، مجبوری کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ سب چیزیں، یہ پردے کے احکامات، یہ عورت کا چادروں میں ڈھپی رہنا، عورتوں کا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا، یہ کس لیے؟ تاکہ زنا کا سد باب ہو سکے، زنا کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جا سکے۔ لیکن افسوس آج بازاروں کے اندر آپ کو چلتی پھرتی عورتیں نظر آئیں گی، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ سجتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گی، شادی بیاہ کے اجتماعات کے اندر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، ڈانس ہوگا، مہندی کی رسمیں ہوں گی، ابٹن کی رسمیں ہوں گی، ان سب میں عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکلیں گی۔ حالانکہ یہ پردہ زنا کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی زنا سے بچنے کے لیے اسلام نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنکھیں جھکانے کا حکم، یہ آنکھیں پست رکھنے کا حکم ہی اس لیے ہے کیونکہ جب آنکھیں ٹکراتی ہیں، جب آنکھیں چار ہوتی ہیں تو اسی آنکھوں کے ذریعے شیطان اپنا وار کرتا ہے، کسی کا چہرہ دل میں سماتا ہے، پھر انسان اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، پھر برائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے برائی کا دروازہ انہی آنکھوں کی وجہ سے کھلتا ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیے۔ لیکن عجیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتوے ہی جاری کر دیے، ٹیلی ویژن پر آ کر دھڑلے سے اعلان کرتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ ارے جب چہرے کا پردہ نہیں تو کیا پیروں کا پردہ ہے؟ اسی چہرے سے تو ٹکراؤ ہوتا ہے، یہی آنکھیں تو ملتی ہیں، یہی سے تو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، یہی سے تو بے حیائی اور بدمعاشی کے راستے کھلتے ہیں۔ اسلام کا حکم کیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نہ کہ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اگر پہلی تیری نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو دوبارہ جھکا لو، اگر دوبارہ نظر ڈالو گے تو یہ اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اچانک نظر پڑ جائے تو آنکھیں پھیر لو، اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تو آنکھیں نیچے رکھنے کا کیا مطلب؟ اسلام نے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھنے کو منع کیا ہے تاکہ زنا کے راستے، بے حیائی کے راستے، بدمعاشی اور بدکاری کے راستے بند ہو جائے۔ کوئی مرد بھی، کوئی اہل ایمان کسی غیر عورت کے ساتھ
غیر عورت سے مراد جس سے اس کا نکاح ہو سکے، نامحرم عورت جس سے بھی اس کا نکاح ہو سکے، اس کے ساتھ خلوت جائز نہیں، تنہائی جائز نہیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اہل ایمان کو منع کر رہی ہے تنہائی میں کسی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ جی مولوی صاحب آپ تو ویسے ہی سختی کرتے ہیں، بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے نا، بھابھی ماں ورگی ہوندی، بھابھی کو کہڑی شاید پردہ ہے؟ بھابھی سے کوئی پردہ نہیں۔ دیور بھابھی کو لے کے سفر پہ بھی جا رہا ہے، ٹرین کے سفر بھی ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے سفر بھی ہو رہے ہیں، باہر بھی نکل رہے ہیں، کھانے پر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر گپے بھی ہانکی جا رہی ہیں، ہنسی اور مذاق بھی ہے، ٹیلی فون پہ کہہ کے بھی دونوں کے گونجتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں۔ تنہائی میں بیٹھتا ہے، بھائی گھر پہ ہے نہیں، دیور جیٹھ آ کر گھر میں بیٹھتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے اپنی بھابھی سے گپے مارتا ہے۔ حالانکہ یہ بھابھی اور یہ دیور کیسا رشتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کیا دیور سے بھی پردہ ہے، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ شیطان جتنی جلدی بے حیائی کا دروازہ، فحاشی کا دروازہ اس دیور کے ذریعے اور دیور اور بھابھی کے درمیان کھولتا ہے، اتنی جلدی وہ غیر مرد کے ساتھ بدماشی کے سامان کو آسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کوئی غیر آدمی گھر میں آئے گا، گھر والی کے ساتھ باہر جائے گا، ہر کسی کو شک ہوگا یہ فلاں کے ساتھ کیوں جا رہا، اور اگر بھابھی دیور کے ساتھ جا رہی، اگر بھابھی رکھے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب ارواح ثلاثہ کے اندر اپنے ایک پیر صاحب کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنی نوجوان لڑکی کو لے کر آئی اور کہنے لگی حضرت میرا سارا دھندا اسی چھوکری کی کمائی پر ہے اور یہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اب گاہک نہیں آتے، تو اللہ اللہ کر دو میری چھوکری ٹھیک ہو جائے، دھندا چلتا رہے۔ تو پیر صاحب نے اس کو باقاعدہ، تھانوی صاحب کہتے ہیں، یا دعا دی یا تعویذ دیا۔ بہرحال چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ عورت مٹھائی کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوئی کہ جناب بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ہماری بیٹی کو تعویذ دیا، اس کو دعا دی، اس پہ دم کیا، میری چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی، گاہکوں کا آنا جانا پھر شروع ہو گیا، دھندا چل پڑا، یہ اس کے لیے شکرانے کے طور پر میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آئی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین کمائی زانیہ کی کمائی کو قرار دے رہے ہیں۔ مولویوں نے اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے زانیہ عورتوں کو بھی اپنی کتابوں میں تعویذوں کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ وہ آ جائے تو تعویذ دے دو، کسی کا بھلا ہو جائے تمہارا کیا جاتا۔ یہ بدماشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آئیے، آپ کا نہیں دل مانتا تو یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 216 ہے۔ 216 پر اس بے حیائی کے دروازے کیسے کھولتے ہیں ذرا سنیے۔ کہا ایک روز ارشاد ہوا، شاہ جہان پور میں ایک خان صاحب تھے، ان کی بیوی نہایت حسینہ اور جمیلہ تھی۔ جب خان صاحب سفر میں ہوتے تو وہ بیوی خط پڑھنے پڑھانے کے لیے مولوی صاحب محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتی تھی۔ چنانچہ ایک بار وہ نیک بخت پردے کے پیچھے بیٹھی اور امام صاحب اس کے لیے خط لکھ رہے، اتنے میں اچانک تیز ہوا چلی، پردہ ہٹا تو پردہ ہٹتے ہی مولوی صاحب کی نظر اس پردہ نشین سے دوچار ہوگی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس کے بعد عورت نے مضمون بتانا شروع کیا، مولوی صاحب تو اس کے عشق میں گرویدہ ہو گئے تھے، وہ لکھنا ہی بھول گئے۔ آخر وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ حسن کی سورج کی تاب نہیں لا سکا اور عشق میں مبتلا ہو گیا، اس کو چھوڑ کے واپس آ گئی۔ اپنی کنیز کو اشارہ کیا کہ مولوی صاحب کو پکڑو اور مسجد میں پہنچا دو۔ کنیز ان کو مسجد میں چھوڑ آئی، لیکن اس مولوی کا آرام، وظیفہ، ہر چیز ختم ہو گئی۔ آخرکار راز بھی فاش ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب خان صاحب کی بیوی کا عاشق ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب کا احوال سنا خان صاحب نے تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ایک روز اپنی بیوی سے کہا تم اچھا لباس پہنو، عمدہ زیور پہن کر آراستہ ہو جاؤ، مولوی صاحب کی آج دعوت ہے۔ عصر کے وقت اس دیوانے مولوی کو اپنے گھر میں بلایا، ان کے سامنے کھانا رکھا۔ مولوی صاحب کو تو وہی ایک ہی بات یاد تھی جو لڑکی نے پہلی دن کہا تھا، کیا لکھوں؟ تو بولتے تھے کیا لکھوں؟ اس وقت خان نے اپنی بیوی سے کہا پردے سے باہر آ جاؤ، تو جوں ہی وہ پردے سے باہر ہوئی، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، نگاہیں چار ہوئی تو دونوں بغل گیر ہوئے اور وہیں پہ فوت ہو گئے۔ یہ بدماشی کے ذریعے، یہ بے حیائی کے طریقے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس کو پیروں کا ایک بڑا عظیم کہ یہ عشق جو ہے یہ مجازی عشق، خدا کے عشق کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہے۔ ارے اسلام کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر اس بیماری کا یہ علاج ہے کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو جائے تو اپنی بیوی اس کو پکڑا دے۔ اسلام نے تو اس تمام طرح کی بے حیائی اور بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو مولویوں نے کبھی تعویذ گنڈوں کے لیے کھول لیا اور کبھی کس طرح کھولتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فقیر جس کا دل جلا ہوا تھا کسی شہر میں وارد ہوا، نان بائی کی دکان پر جو بادشاہی محل کے قریب تھی روٹی خریدنے گیا، اچانک شہزادی وہاں سے گزری، فقیر کی اس پہ نظر پڑی، شہزادی بڑی
خوشی میں تھی، وہ انگوٹھا دکھا کر نکل گئی، فقیر بیچارہ اس کو دل دے بیٹھا، اور پھر جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محل کے نیچے بیٹھا ہے، رو رہا ہے اور اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ اچانک بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو پھر بادشاہ نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کروا دو۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو رات کو جا کر اپنے عاشق زار کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ گلے ملی اور دونوں کے دونوں مر گئے، وہیں پر ختم ہو گئے۔ یہ مولویوں نے اپنی کتابوں میں عشق و معشوقی کے یہ جملے، عشق و معشوقی کے یہ قصے، عورتوں کے ساتھ بے حیائی اور بے غیرتی کے یہ قصے، زناکاری کے لیے تعویذ کے یہ دھندے، اپنے سلسلے کو چلانے کے لیے اس کو جائز قرار دے کر لکھا۔ حقیقت کے اندر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ایک عورت اور مرد کا تنہائی میں بیٹھنا اللہ کی شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ عورت کا بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھومنا بے حیائی قرار دیتی ہے۔ یہ مولوی کے پیر کے عرس پہ آئے تب بھی بے حیائی ہے، یہ حضرت کو سلام کرنے کے لیے آئے تب بھی بے حیائی ہے۔ شریعت کے ان حکموں کو آج آپ کے اور ہمارے ملکوں کی گلیوں کے اندر کیسے توڑا جاتا ہے۔ ایک پردے دار عورت آتی ہے، پیر بابا کو سلام کرنے کے لیے آتی ہے، اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا، پیر سے پہلے مرید بولتا ہے، بی بی تو حضرت سے پردہ کرتی ہے، تو شاہ صاحب سے پردہ کرتی ہے، تو پیر صاحب سے پردہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہاں میں پردے دار خاتون ہوں۔ کہتا ہے تجھے بے وقوف سمجھ نہیں آتی، اگر آج اپنا چہرہ پیر صاحب سے چھپائے گی، بابا جی سے چھپائے گی، حضرت جی سے چھپائے گی، یہ پیر قیامت کے دن تجھے کیسے دیکھے گا، کیسے پہچانے گا، کیسے سفارش کرے گا؟ لہذا پیروں سے کوئی پردہ نہیں ہے، سیدوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، مخدوموں سے کوئی پردہ نہیں ہے، گدی نشینوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ پردے دار عورت اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی ہے، پیر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ نے کتنے ہی بار وہ اخبارات پڑھے ہوں گے، پیر صاحب ایک ہفتے کے لیے گھر میں نزول کرتے ہیں، ایک ہفتہ مرغا کھاتے ہیں، بوٹیاں اڑاتے ہیں، اور نذرانے لے کر جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے جو پسند آتی ہے اس کو بھی بھگا کر لے جاتے ہیں، اور صبح اخبار کے اندر سرخی لگ جاتی ہے پیر صاحب جعلی تھے، پیر صاحب 2 نمبر تھے، جعلی تھے، اصلی نہیں تھے۔ ارے جو غیروں کی بچیوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھے، جو لوگوں کی بچیوں کو ناؤ راتیں کٹوانے کے وظیفے بتائے، اپنی قبروں پر بلانے کے وظیفے بتائے، تعویذ گنڈے کے لیے تنہائی میں ملاقاتوں کے وظیفے بتائے، اللہ کی قسم یہ محمد کریم کی سنت پہ نہیں ہے، یہ محمد کریم کے مذہب پہ نہیں ہے، یہ بے حیائی کے راستے ہیں، یہ بے غیرتی کے راستے ہیں، یہ بدماشی کے راستے ہیں، یہ فحاشت اور عریانیت کے راستے ہیں۔ اسلام اس کو کیسے روک رہا ہے؟ عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نہ نکلے، عورت نہ محرم کے ساتھ تنہائی کے اندر نہ بیٹھے۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے زنا کو بند کر کے فحاشی کے باب کو بند کیا ہے، اسی طرح قوم لوط کے عمل کو، لواطت کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ قوم لوط کا سب سے نمایاں جرم یہ تھا کہ وہ لوگ لڑکیوں کی بجائے، بیویوں کی بجائے، عورتوں کی بجائے اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اس بدکاری پر اتراتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر کے اندر کسی نے نہیں کیا، تم مردوں کے پاس آتے ہو اور تخلیق کے راستے کو بند کرتے ہو، عام مجلسوں کے اندر تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ یہ جرم قوم لوط کا جرم تھا۔ اس کا آغاز قوم لوط سے ہوا کہ وہ اپنی خواہش ان لڑکوں سے پوری کرتے تھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی تھی، امرد لڑکے ہوتے تھے، ان کے ساتھ اپنا معاملات جسمانی جنسی پورا کرتے تھے۔ اللہ کی پیدا کردہ عورتیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس جرم کی وہ سنگینی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو 4 ایسی اکٹھی سزائیں دی جو 4 سزائیں اس سے پہلے کسی قوم پہ یک وقت نازل نہیں ہوئی، اکٹھی نازل نہیں ہوئی، ایک ہی قوم پہ یہ 4 جمع نہیں ہوئی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ان کی بستی کو بلند کیا۔ حدیث کے لفظ ہے آسمان کے فرشتوں نے ان کی بستی کے جانوروں کی آوازوں کو سنا، پھر ان کی بستی کو الٹ دیا، ان پہ نوکدار سخت پتھر برسا دیے، ان پر چیخ کا عذاب نازل کیا۔ وہ قوم جو بے حیائی کے اس راستے پہ چلی، جس نے عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو مردوں میں پورا کرنا چاہا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی اس جرم کی سزا کیا ہے کہ فاعل اور مفعول، لوطی عمل کرنے والا، فاعل اور مفعول، ان دونوں کو اسلام کے اندر قتل کرنے کا حکم ہے جب وہ دونوں اپنی رضامندی کے ساتھ یہ جرم کر رہے ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے جب تم کسی کو دیکھو وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہو تو فاعل اور مفعول ان دونوں کو قتل کر ڈالو۔ مگر افسوس آج یہ بے غیرتی، آج یہ بے حیائی، آج یہ خباثت، اس کو بھی قانونی شکل دی جا رہی
رہی ہے. ہم جنس پرستی کے یورپ کے اندر قانون منظور ہو رہے ہیں, جس گناہ کی وجہ سے اس بستی والوں کو اٹھایا گیا, ان کو پلٹا گیا, ان پہ پتھر برسائے گئے, ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا گیا, چیخ کا عذاب ان پہ نازل ہوا. آج باقاعدہ قانونی طور پہ گائے میرج کو قانون بنا کر ان کو جائز قرار دیا جا رہا. مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت, ہم جنس پرستی ایک آزادی ہے, حق ہے اس کو جو بھی استعمال کرنا چاہے. اللہ کی شریعت میں یہ حرام کاری ہے, اللہ کی شریعت میں یہ بدماشی ہے, یہ بے حیائی ہے. اور اس وقت اس دنیا میں بیماریوں کا جو عذاب اللہ کی طرف سے کبھی ایڈز کی شکل میں, کبھی کسی اور بیماری کی شکل میں نازل ہو رہا, وہ اللہ کی اسی شریعت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے نازل ہوا. یہاں یہ دھندا, یہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کا دھندا, یہ بھی صوفیاء کے ہاں, پیر پرستوں کے ہاں عشق مشوقی کے بڑی بڑی کہانیاں اس کے اندر بھی چھپی ہیں. یہ اسی کتاب کے اندر تذکرہ غوثیہ کے اندر بھی ایک پیر کا قصہ ہے کہ وہ ایک لڑکے پہ عاشق ہو گیا. اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ کے اندر بھی ان کے پیروں کے یہ قصے ہیں کہ وہ کبھی کسی لڑکے پہ عاشق ہوئے, کبھی کسی لڑکے پہ عاشق ہوئے. یہ وہ عمل جس کو آج عشق مجازی کہا جائے, ہم جنس پرستی کہا جائے, اسلام کے اندر یہ بدترین عمل ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ فحاشی ہے, یہ بے غیرتی ہے. اس کے فاعل اور مفعول کو قتل کرنے کا حکم ہے. اسی طرح جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے, اسلام منع کرتا ہے, جو بے حیائی کے دروازے کھولتی ہے, جو فحاشی کے دروازے کھولتی ہے, کہ کسی شرعی عذر کے بغیر بیوی کو اگر خامد اپنے بستر پہ بلاتا ہے تو خامد کو بلائیں. خامد جب بیوی کو بلائے, بیوی کے لیے جائز نہیں ہے شرعی عذر کے بغیر وہ اپنے خامد کی بات کو نہ مانے اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بستر پہ نہ آئے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دعا الرجل, جب آدمی پکارے امرأته, اپنی بیوی کو, الى فراشه, اپنے بستر کے اوپر, فبات غضبان, وہ انکار کر دے, خامن ناراضگی کی حالت میں رات گزارے, لعنتها الملائکۃ حتی تصبح, تو اللہ کے فرشتے ایسی بیوی پر لعنت برساتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. خامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, بیوی نہیں آتی, انکار کر دیتی ہے. اگر اس کے انکار کی شرعی وجہ نہیں ہے, وہ منسس کے اندر نہیں ہے, شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی, وہ پھر بھی نہیں آتی, تو پھر اللہ کے فرشتے صبح ہونے تک ایسی عورت پہ لعنت برساتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ رحم فرمائے, میاں اور بیوی کا اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو اکثر بیوییں خامندوں کو سزا دینے کے لیے اس حق سے محروم رکھتی ہیں. خامدوں کو سزا دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے میری اس سے ناراضگی ہے, اب یہ بلا رہا ہے, اس کی سزا یہ ہے, اس کو اپنے قریب نہ آنے دو. آپ اپنی ذہن میں اس کو سزا دے رہی ہو, اور آپ کتنی بڑی سزا اپنے اوپر لے رہی ہو کہ اللہ کے فرشتے لعنت برساتے ہیں, ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت برساتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف دعوت دے تو بیوی کو چاہیے وہ فوراً دعوت قبول کر لے, اگرچہ وہ اونٹ کے کجاوے کے اوپر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو. وہ سفر کے لیے تیار ہے, اونٹ کے اوپر سواری کر رہی ہے, اگر خامد اس کو بلاتا ہے تو اس حال کے اندر بھی وہ اپنی اس کام کو چھوڑ کر آئے اور خامد کا حق ادا کرے. عورت کا اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی سبب کے طلاق مانگنا یہ بھی بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے. عورت کا خامد کے بستر پہ نہ آنا بے حیائی کا دروازہ کیسے کھولتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے, وہ حرام کاری کی طرف جا سکتا ہے, وہ کسی اور کے اندر ملوث ہو سکتا ہے. جب وہ بلائے اور بیوی نہ آئے, یہ اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا. اسی طرح عورت بغیر سبب کے, بغیر شرعی سبب کے اپنے خامد سے بات بات پہ طلاق مانگے تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. بعض دفعہ عورتیں بڑے خطیر جملے بول کے طلاق مانگتی ہیں. ایک تو ویسے ہوا نا, ناراض ہوگی, دے مجھے طلاق, کر مجھے فارغ, اور اگلا خامد وہ سوچتا ہے کہ میرے بچے ہیں, گھر کا سسٹم سارا خراب ہو جائے گا, بچے برباد ہو جائیں گے. وہ صبر کرتا ہے, اس کے جملوں پہ صبر کرتا ہے, تو یہ اور تیش دلانے کے لیے کہتی اگر مرد ہو تو دو طلاق ہے, بندے دا پتر تے کر فارغ, پیج میں نو کر. اب یہ اس کے جذبات کو آگ لگا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, جو عورت بغیر شرعی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے. یہ عام روٹین کے کام ہیں, یہ عام روٹین کی باتیں ہیں. گھروں کے اندر ہوئی لڑائی اور طلاق کے سلسلے شروع ہو گئے, دے طلاق, کر فارغ, بھیج مجھے, ہے مرد تو کر فارغ, تیرے اندر طاقت ہے تو کر فارغ, انسان کا بچہ ہے تو کر فارغ. اب وہ اس کو تیش دلا رہی ہے, اس کے جذبات کو آگ لگا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ہاں شرعی عذر ہو تو پھر خامد سے طلاق لی جائے. شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے لسٹ بنا کر دی, 10 چیزیں بازار سے منگوائی, 5 آ گئی, 5 نہیں آئی, غصہ آیا اور طلاق کی ڈیمانڈ کر دی. شرعی عذر یہ ہے کہ اگر خاوند نماز نہیں پڑھتا, خاوند
نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، بیوی مسلمان ہے، خامن مسلمان نہیں ہے، اس کافر کے نکاح میں رہنا بیوی کے لیے جائز۔ خامن شرک کرتا ہے، شرک کرواتا ہے، شرک کے لیے دعوت دیتا ہے، شرکی اعمال کرتا ہے، اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیے، قائل کیجئے۔ اگر وہ اللہ کی توحید پہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نمازی بن جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ شرکیہ عقائد کے اوپر قائم رہتا ہے، شرکیہ معاملات پہ قائم رہتا ہے، بے نمازی پہ قائم رہتا ہے، نماز کی ترتیب اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتا، تو ایسے خامن سے طلاق لے کے علیحدہ ہو جائیے۔ اب اس کے نکاح میں رہنا جائز نہیں۔ یا کسی کا خامن ہیروئن پینے لگ جاتا ہے، نشے کا استعمال کرتا ہے، اس کے اندر ایسی خرابی ہے جو شریعت کے اندر بہت بڑے عذاب کی اس پہ وعید ہے، تو اس کو سمجھائیے۔ اگر وہ قائل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ قائل نہیں ہوتا، توبہ طائب نہیں ہوتا، تو پھر بیوی کو حق ہے کہ ایسے خامن سے طلاق لے لے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ حیض کے دوران، مینسز کے دوران بیوی سے جمع کرنے کو منع قرار دیتی ہے، یا اس کی دوبر کے اندر جمع کرنے کو منع کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت ہے، من اتی حائضا، جو اپنی بیوی سے جمع کرے اس کیفیت میں کہ بیوی حائضہ ہو، مینسز کے ایام میں ہو، یا پھر اس کے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے فی دبوریہا، اس کی دوبر کے اندر، اس کی پشت کے اندر، او اتی کاہنا، یا کسی کاہن کے پاس آئے، مینسز میں بیوی سے جمع کریں، یا اس کی دوبر کے اندر جمع کریں، یا کسی کاہن نجومی کے پاس جائیں، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا گناہ کیسا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ مینسز کے دوران جمع کرتا ہے، یا اس کے ساتھ پشت میں جمع کرتا ہے، یا پھر کسی کاہن سے آ کر اپنے کوئی معاملات ہاتھ دکھاتا ہے، لائنیں دکھاتا ہے، اس سے کچھ سوال کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی سزا یہ ہے کہ اس نے محمد علیہ السلام پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من اتی امرأۃ فی دبورها، ملعون ہے وہ بندہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنتی ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کی پشت میں آ کر، دوبر میں آ کر جمع کرتا۔ اسی طرح غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت نشینی سے اسلام نے منع کیا۔ شیطان عورت مرد کو اسی راستے سے فتنے کے اندر ڈالتا ہے اور حرام کام کرواتا ہے، اور وہ اس کام میں بڑا حریف ہے۔ قرآن حکیم ہمیں خبردار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی باتیں نہ مانو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان آدم کے بیٹے کے اندر، آدم کے بیٹے کے جسم کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے، اور شیطان کے بے حیائی میں ڈالنے والے راستوں میں سے ایک راستہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا ہے، جس کو اسلام منع کر رہا ہے۔ زنا کے اس راستے کو، بے حیائی اور بدکاری کے اس راستے کو اسلام اس کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، جو بندہ کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، تنہائی میں جا کر اس سے ملتا ہے، دو عورت، مرد اور عورت دو اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا تیسرا کون ہے؟ شیطان۔ ان دونوں کے درمیان آگ لگانے کے لیے شیطان وہاں پر خود پہنچ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد کوئی شخص کسی ایسی عورت کے پاس نہ آئے جس کا شوہر گھر میں نہ ہو، الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہوں۔ عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں، وہ گاڑی کے اندر، وہ کمرے کے اندر، کسی جگہ پر، یا کپڑے والی دکان کے اندر وہ کسی غیر محرم آدمی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے۔ ہمارے ہاں اس کی کتنی شکلیں عام ہو چکی ہیں۔ کس طرح عورت گھر سے نکلتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، ایک تو وہ اپنے گھر سے نکلی تنہائی میں، شیطان اس کے پیچھے چل پڑا، اب اس نے چادر کی بھی ہے، منہ چھپایا ہوا ہے، جو ہی کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے، دکاندار اس کے ایک تار کے اوپر پردہ لٹکا ہوا پردہ کھینچ لیتا ہے، یہ عورت پردے کے پیچھے ہے، دکاندار ادھر سے جا کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی ہے، اور یہ وہاں بیٹھ کے اپنے سوٹ خریدنے کے لیے ڈیلنگ کرتی ہے۔ یہ کتنے کا ہے؟ 500 کا، پہلے تو میں 400 کا لے گئی تھی، اب کیوں 500 کا ہے؟ عجیب مہنگائی ہو گئی، وہ ڈیلنگ کر رہی ہے، مسکراہٹیں آپس میں تبدیل ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور کرتے کراتے وہ 400 کا جو سوٹ ہے وہ 350 پونے 400 کا لے آتی ہے، اور لا کے اپنے خامن کے منہ پہ مارتی ہے، پچھلی باری تو 500 کا لے آئے تھی، دیکھ میں 450 کا لے آئی ہیں، 125 روپیہ بچایا تیرا۔ لیکن بغیرتی کے اس کیفیت کو نہیں سمجھتی کہ اس 125 روپے کے پیچھے تو نے اپنا چہرہ ایک غیر مرد کو دکھایا ہے، تو تنہائی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھی ہے، تو نے اس کے ساتھ لوچ کے اندر گفتگو کی ہے، نرم زبان میں گفتگو کی ہے۔ اس بغیرتی میں اگر سارا مال بھی ختم ہو جائے تب بھی یہ بغیرتی اس سے بہت بڑی ہے۔
عورت کا تنہائی کے اندر غیر مرد کے ساتھ بیٹھنا یہ فیشن ہے، ہمارے گھروں کا فیشن بن چکا ہے. اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی حملوں سے بچائے. جوان لڑکی میٹرک میں ہے، ایف اے میں ہے، بی اے میں ہے، اس کا ٹیوٹر باہر سے چل کر آتا ہے اور اس لڑکی کو گھر میں آ کر انگلش کی ٹیوشن، فزکس کی، کیمسٹری کی بیٹھ کے پڑھاتا ہے. جس کمرے میں وہ ٹیوٹر اور وہ جوان بچی بیٹھی ہے، ماں باپ باہر لکھ دیتے ہیں اندر جانا منع ہے، ڈسٹرب نہ کرو. اس کے بہن بھائی پوچھیں ماما کیوں؟ آپ کی بہن پڑھ رہی ہے، اس کا قیمتی وقت ہے، 2000 روپے لے کر ٹیوٹر گھر میں آ کر پڑھا کر جاتا ہے، ان کو ڈسٹرب نہ کرو. اب یہ ٹیوٹر ٹیچر بن کے گھر میں آتا ہے اور داماد بن کے گھر سے نکل جاتا ہے. یہ تنہائی کے اندر جوان لڑکا جوان لڑکی آپ کے زیر سایہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ جاتے ہوئے اس خبیث بغیرت دیوس کو پیسے بھی دیتے ہو کہ ٹھیک ہے تو نے تنہائی میں ہماری بیٹی کے ساتھ گپ شپ کی ہے، 2-2.5 گھنٹے تو نے ہمارے لیے خرچ کیا ہے، تو یہ لو اس کے پیسے اور آپ چاہو. تنہائی کے اندر انگلش پڑھانے کے لیے یا کیمسٹری پڑھانے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی اور اس کے ٹیوٹر کو، اس کے ٹیچر کو، جوان لڑکے اور لڑکی کو ایک کمرہ دے کر دروازے کو لاک کر دیا ہے، کوئی ان کو تنگ نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں غیر مرد اور غیر عورت اکٹھی ہوتی ہیں ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. بےغیرتی کی کیفیت اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ تو ایک لڑکی ہے جو اپنے ٹیچر کے ساتھ کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھی ہے اور وہاں پہ جو بے حیائی و بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں سو کھلتے ہیں. شادی ہوتی ہے، لڑکی پوری دلہن بنی ہوئی، زیور میں سجی ہوئی، بہترین لباس اپنے خامند کے لیے، شادی کا لباس سرخ جوڑا پہنا ہوا، اور ابھی اس کا چہرہ خامند نے نہیں دیکھا. اس کا چہرہ ابھی خامند نے نہیں دیکھا. خامند سے پہلے اس بنی بنائی دلہن، سجی سجائی دلہن کو اگر کون دیکھتا ہے؟ مووی میکر دیکھتا ہے نہیں دیکھتا؟ خامد نے نہیں دیکھا. وہ رخصتی کے بعد اپنے گھر لے جائے گا 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو اس خامد سے پہلے یہ بدماش، یہ خبیث، یہ دیوس، یہ بغیرت، وہ بدماش جو اپنے کیمرے کو لے کر آ جاتا ہے، لڑکی بیٹھی ہے، دلہن بنی ہوئی ہے اور وہ اس کی مووی بنا رہا ہے، پیچھے انگلش فلم کا یا انڈین فلم کا کوئی گانا ڈال رہا ہے، وہ سائن کر رہی ہے نکاح فارم پہ، اور پیچھے یہ آ کر اس کے ساتھ گانے، اس کے پورے جسم کے ایک ایک انگ کی مووی بنا رہا ہے. اور بغیرت باپ، بغیرت بھائی، دیوس خامد اس بدماش کو پیسے دے کر لے کر آتا ہے، اس کی پیمنٹ کر کے لاتا ہے، اس کو لانے لے جانے کی گاڑی فراہم کرتا ہے، اور وہ آ کر تنہائی کے اندر دلہن کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھ کے اس کی پوری مووی بناتے ہیں. اور یہ سارا کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم بڑے فارورڈ لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہے. یہ مولوی، یہ دیندار طبقہ، یہ داڑھیوں والے، یہ لوگوں کو منع کریے، تو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں. ہم نے بہت ترقی کر لی، ہم نے ترقی بےغیرتی میں کی ہے، ہم نے ترقی بے حیائی میں کی ہے، ہم نے ترقی فحاشت میں کی ہے، ہم نے ترقی عریانیت میں کی ہے. اگر اسلام کی ترقی دیکھتے ہو، خامد باہر سے آتا ہے، اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھتا ہے، نیزہ اٹھاتا ہے اس بیوی کے سینے میں مارنے کے لیے کہ تو بغیر چادر کے، بغیر برقعے کے گھر کے دروازے پہ کیوں کھڑی ہے. وہ اس صحابی رسول سے کہتی ہے 1 منٹ ٹھہر جا، ابھی نیزے کو میرے سینے کی طرف نہ کر، پہلے اندر میرے غرفہ نوم کا، میرے کمرے کا منظر آ کے دیکھ لے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بے شک مار دینا. وہ اس کے کمرے میں آتا ہے تو اس کے بیڈ پہ کسی سانپ کو بیٹھا وہ دیکھتا ہے، جس کے ڈر سے وہ عورت اٹھ کے باہر نکلتی ہے. غیرت مند کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردہ باہر برداشت نہیں کرتا. اور یہاں بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کے دروازے کیسے کھل چکے ہیں کہ دلہن تیار ہے، اس دلہن سے، اس کے خامد سے پہلے مووی میکر کی پوری ٹیم آتی ہے، تنہا کمرے میں بیٹھتی ہے اور اس کے پورے جسم کی، اس کے لباس کی، اس کی ایک ایک حرکت کی، اس کے آنسوؤں کی، اس کے سائن کرنے کی مووی بنا کر لے جاتی ہے. اور محمد علیہ السلام کے حکموں کو ہم کس طرح ٹھوکر مار دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ عام بات ہو چکی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کو ضمیر گناہ تسلیم نہیں کرتا، یہ وہ بےغیرتی ہے جس کو ضمیر بےغیرتی تسلیم نہیں کرتا. گناہ کر کر کے ہمارا دل اس بات کا عادی ہو چکا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر اسی طرح غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی عورت کے سر پہ، کسی ایسی عورت کو چھوئے، کسی ایسی عورت کو ٹچ کرے، کسی ایسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے جس کو ہاتھ لگانا شرعاً اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ لوہے کی سلائی سے اس کے سر میں مار دی جائے. اس سے بہتر ہے یہ لوہے کی سلائی اپنے سر میں مروا کے برداشت کر لے اور کسی غیر عورت کو کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. ہمارے ہاں عام رواج ہے، کیسا آتا ہے، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا،
اور آ کر ہماری بیٹیوں سے ہاتھ ملاتا ہے، کزنوں سے ہاتھ ملتے ہیں۔ کزنوں کا معاملہ اور زیادہ، اب تو جو زیادہ تھوڑے سے جن کا سٹیٹس اور ہائی ہے، جو زیادہ روشن خیال ہے، وہ باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اخبارات آپ نے دیکھے ہوں گے، بے غیرتی کا یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آدمی ہے، یہ دوسرا آدمی ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھا یہ نہیں دیکھا؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ یہ دونوں پہ جانے والوں کو آپ نے نہیں دیکھا ان کی بے غیرتیوں کا منظر؟ بیوی اس کی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے، بیوی اس کی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے، جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہو میں بابا تنگ آ گیا ہوں، ذرا تو یہ کھڑا کرتے اپنی من دے دے۔ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کنجر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اپنی بیویوں کا تعارف کروایا جاتا ہے، ڈوب کے مر جائیے، یہ اسلام سے نسبت کرنے والا اپنی بیوی کا غیر مرد سے تعارف کرواتا ہے۔ ان سے ملیے، یہ ہماری بیگم صاحبہ ہیں، ان سے ملیے، یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے۔ وہ غیر مرد یہ فکرہ سن کے بڑا مسکراتا ہوا، بے غیرتی کی مسکراہٹ منہ پہ لے کر کیا کہتا ہے؟ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہمیں۔ پرائی نال مل کے خوشی ہونی اور کی ہونا؟ وہ تعارف کرواتا ہے یہ میری بیوی ہے، ان سے ملیے، وہ اس سے ہینڈ شیک کرتی ہے، ہاتھ ملاتی ہے، مصافحہ کرتی ہے، اور وہ بے غیرت اس کو کہتا ہے آپ سے مل کر ہمیں دلی سکون ہوا، آپ سے مل کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے لوہے کی سلاخ کسی انسان کے سر میں مار دی جائے، اس سے بہتر ہے وہ کسی عورت کے سر پہ، کسی عورت کے جسم کو ٹچ کرنے سے بہتر ہے کہ لوہے کی چوٹ کو اپنے اوپر برداشت کر لے۔ غیر عورتوں سے ہاتھ ملانا، غیر عورتوں سے ملنا، غیر عورتوں کے جسموں سے ٹچ ہونا، یہ ہمارے ہر اجی آپ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ تو ان کی بہن ہے، یہ بچپن سے اکٹھے کھیلے ہیں، ہم اکٹھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے، ہم اکٹھے رہے، یہ چچا کی بیٹی، یہ تو بہن بھائی ہیں، یہ بہن بھائیوں کی طرح پروان چڑھے ہیں۔ جس کو تو بہن بھائی کہہ رہا ہے اس کو محمد کا دین بہن بھائی نہیں کہتا۔ جس کو تو ان کے بچپن کا ساتھی کہتا ہے، اسلام بلوغت کے بعد ان کے رشتوں کو آپ اس کے اندر نامحرم رشتے قرار دیتا ہے، تم اس کو بھائی کہتے رہو، بہن کہتے رہو۔ اسلام بہن بھائی اسی کو کہتا ہے جو ایک ماں ایک باپ کا جایا ہے، یا روات کے رشتے ہیں یا خون کے رشتے ہیں۔ کزن، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یا آپ اس کو 1000 دفعہ بہن کہو، یہ بہن نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نامحرم رشتہ ہے۔ عورت کا خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرنا اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ بے غیرتی، بے حیائی فحاشی کا دروازہ کھولتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر تمام حدیثیں ہم آپ کو تمام باتیں امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہے۔ کہیں کوئی سننے والا یہ نہ کہے کہ آپ سختی کر رہے ہیں، آپ جذبات میں بول رہے ہیں، آپ تو ویسے ہی فتوے لگا رہے ہیں۔ میں نے یہ تمام مسئلے کسی مولوی کے فتوے سے نہیں سنائے، کسی شیخ کا فتویٰ ذکر نہیں کیا، یہاں پہ حدیث رسول ہے، حدیث محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے اور پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے، خوشبو لگائے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو نہ محرم مردوں تک پہنچے، نہ محرم ناک اس عورت کی خوشبو کو سونگے، فتویٰ سنیے امام کائنات کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا، محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، ان کی خوشبو ان غیر مردوں کے ناکوں میں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ یہ بدکار ہے۔ اپنی بیویوں کو تیار کروا کے شاپنگ کے لیے پانڈا مارکیٹ میں بھیجنے والوں، اتوار بازاروں میں بھیجنے والوں، ان کو شادی ہال میں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجنے والوں، اور یہ بودی دلیل دینے والوں کہ مولانا ہماری بیوی ٹھیک ہے، ہماری بیوی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے شادی ہال میں جاتی ہے لیکن وہ پرفیوم نہیں لگاتی، کیا وہ میک اپ کر کے نہیں جاتی، کیا فیس پاؤڈر اس کے چہرے پہ نہیں لگا ہوتا، آئی لائنر، لپ لائنر، آئی شیڈ، یہ تمام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتی، اور کیا ان تمام چیزوں میں خوشبو نہیں ہے؟ خوشبو کا تو میدان ہے، باڈی پرفیوم الگ ہے، ہیئر پرفیوم الگ ہے، ایٹم جتنے ہیں میک اپ کے سارے خوشبوؤں میں بھرے ہوئے ہیں، اور تیری بیوی ہے، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو جہادی ہے، تو مجاہد ہے، تو داڑھی والا ہے، تو نیک ہے، تو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن بیوی تیری چوڑیاں پہن کر، زیور پہن کر، میک اپ کر کے شادی ہال میں جا رہی ہے، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ ارے گزرتی ہی کہاں ہے، شادی ہال کے اندر کھانا سرو کرنے والے غیر مرد ہیں، بیرے
آ کر ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں. دیوس اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے. وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ سالن ختم ہونے پہ ٹرے لا کے اس کے سامنے رکھتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے غیر محرم مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے, فہی زانیۃ زانیہ, یہ بدکار ہے. اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بدلو, اللہ کے لیے اپنی عورتوں کی اصلاح کرو. عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے اپنے خامد کے لیے, وہ اپنے خامد کے لیے بنے. اس کا سارا زیور, اس کا سارا میک اپ, اس کے سارے بہترین کپڑے, اس کے بہترین لباس, اس سب چیزوں کا حقدار صرف اس کا خامد ہے. لیکن افسوس اس بغیرتی نے ہمارے گھروں کی کیفیت ہی بدل دی ہے. خامد کے لیے جب عورت گھر میں ہو, یہ بیچارہ تھکا ہارا ٹوٹا بھجا ہوا گھر آتا ہے, وہی وہ لہسن کی بو, چٹنی کی بو, ادرک کی بو, پیاز کی بو کچن کے اسی گندے مندے کپڑوں میں اس کے پاس آ جاتی ہے, جس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور اگر یہ بیوی سے کہے آج آپ کی ڈنر پارٹی ہے فلاں فیملی کے گھر, اور یہ اطلاع اس کو آدھا گھنٹہ پہلے دے دے, وہ تیار ہوگی یا اس سے لڑائی کرے گی؟ آدھے گھنٹے میں کیسے تیاری کر سکتی ہوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں, مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ پہلے تو بتایا ہوتا. میں نے تیار ہونا ہے, میں نے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری پہننی ہے, سوٹ کی میچنگ کی میں نے شوز پہننے ہیں, میں نے فلاں تیاری. اب آدھے گھنٹے میں کیا کروں؟ یہ مسکین جو مہینہ اپنی بیوی کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں دیکھتا, کوئی خوشبوئیں نہیں دیکھتا, اچھا لباس نہیں دیکھتا, وہی گندے مندے کپڑوں میں گھر میں گھومتی ہے. جب یہ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے نکلتی ہے, تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے, بندہ بھی 4 دفعہ اس کو دیکھتا ہے, میرے والی ہے کوئی اور تو نہیں آ گئی, یہ تبدیل تو نہیں ہوگی. میں نے تو اس کو کبھی اس شکل میں نہیں دیکھا. ساری زینت, ساری خوشبوئیں, سارا میک اپ, ساری جیولری, سارے سیٹ اس کو تب یاد آتے ہیں جب جا کر عورتوں میں فخر کرنا ہو, جب عورتوں میں پیش ہونا ہو, جب عورتوں کے اندر اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو, جب ان کے لیے سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اور خامد جو اس کی عزت ہے, خامد جو اس کی جنت ہے, خامد جو اس کی جہنم ہے, جس کی طرح سے جنت ملنے والی ہے یا جس کی نافرمانی سے جہنم ملنے والی ہے, اس مسکین کا کوئی حق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے, اتوار بازار کی بات نہیں, پانڈا مارکیٹ کی بات نہیں, شادی ہال کی بات نہیں, فنکشن اٹینڈ کرنے کی بات نہیں, یہاں مسجد کی بات ہے, بیت اللہ کی بات ہے, اللہ کے گھر کی بات ہے. فرمایا جو عورت خوشبو لگائے مسجد میں جائے اس حال میں کہ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. خوشبوئیں لگا کر غیروں کے گھروں میں جانے والیوں, خوشبو لگا کے شاپنگ کرنے والیوں, میک اپ کر کے شادی ہال میں جانے والیوں, محمد کریم کی بات, زیدی کی بات نہیں, سید صاحب کی بات نہیں, شاہ صاحب کی بات نہیں, مولوی شیخ کی بات نہیں, امام الانبیاء کی بات ہے, جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے, جس کا تم کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہو. محمد کریم فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ کر لے. جیسے فرضی غسل ہے, جنابت کا غسل ہے, اگر وہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتی ہے پھر اس کی نماز قبول ہوتی ہے. اگر وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہیں کرتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے. اسلام بے حیائی و فحاشی کے راستوں کو کیسے روک رہا ہے؟ بخاری و مسلم میں ہے, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے الا مع ذی محرم, سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہو. سائل کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنا نام آپ کے ساتھ جہاد پہ جانے کے لیے غزوے میں لکھوایا ہے, اس حال میں کہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. میں جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہوں, بیگم صاحبہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جہاد کے سفر کو کینسل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں جہاد کا ارادہ ختم کر دو, ترک کر دو, اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ, اس کو حج کرا کر لاؤ. حج کا سفر کتنا مبارک سفر ہے, حج کا سفر کتنا عظیم سفر ہے. اس سفر کے اندر بھی عورت کا بغیر محرم کے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. غیر محرم عورت کی طرف قصدن دیکھنا جائز نہیں ہے. قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے قل للمؤمنین, کہو اہل ایمان کو, یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے, اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے, ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکی لہم, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, یہ ان کے لیے ان کی طہارت کے لیے ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ہاں اگر کوئی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے ایک صحابی سے کہا اس کی شادی کی خبر سن کر کہ تو اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، یہ تیرے لیے تمہاری آئندہ زندگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایک نظر دیکھنا دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ ہے۔ شریعت چہرہ چھپانے کا حکم دیتی ہے، کیوں؟ اگر چہرہ کھلا ہوتا، اگر چہرہ ننگا ہوتا تو ایک نظر دیکھنے کا کیا مطلب؟ وہ تو کہیں بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جو منگیتر کو حکم دیا گیا جاؤ ایک نظر اس کو دیکھو، اس کا مطلب ہے مومنہ عورت کا چہرہ چھپا ہوا رہتا ہے، ڈھکا ہوا رہتا ہے، وہ صرف اپنے منگیتر کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے کو ننگا کر کے اپنے منگیتر کو چہرہ دکھا سکتی ہے۔ جس طرح عورتوں پر نظر ڈالنا غیر محرم نامحرم عورتوں پہ جائز نہیں، اسی طرح ان لڑکوں کی طرف دیکھنا جن کے چہرے پہ داڑھی مونچھ نہیں آئی، امرد بچے ہیں جن کے چہرے کے اوپر خوبصورتی اور معصومیت ہے، داڑھی اور مونچھ نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں یاد رکھیے ان صوفیاء کی بکواسات کو جنہوں نے لڑکوں کے ساتھ عشق و شوخی کرنا، عورتوں کے چہروں کو دیکھنا دین کا حصہ، عشق مجازی کو عشق خدائی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ عورت کا نظارہ کرنا، عورت کو دیکھنا، عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا حقیقت میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ عورت مرد کا مظہر ہے، مرد اللہ کا مظہر ہے، لہذا عورت اللہ کی مظہر ہوئی تو عورت کو دیکھنا حق تعالیٰ کو دیکھنے کے برابر ہے۔ مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اسلام اس بے حیائی اور فحاشی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، مرد ننگے مرد کو نہ دیکھے، عورت ننگی عورت کو نہ دیکھے۔ یاد کر لیجئے اگر یہ بے حیائی کی کاموں کو، ان بے حیائی کے راستوں کو اپنے گھر سے آپ نہیں نکالتے، یہ گھر کے اندر رائج رہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے جو مسند احمد میں ہے، ابن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین وہ بدنصیب ہیں جن پہ اللہ کی جنت حرام ہے، مدمن الخمر ہمیشہ شراب پینے والا، والعاق للوالدین والدین کا نافرمان، والدیوث اور بے غیرت دیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث جو اپنے گھر والوں میں اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کام دیکھتا ہے اور پھر برداشت کر جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیٹا کیبل کے اوپر فلم دیکھ رہا ہے، بیٹے کے کمرے میں گندی تصویروں سے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، ڈش انٹینا اس نے لگایا ہوا ہے، گندے چینل وہ دیکھ رہا ہے، اور باپ مسجد کو جا رہا ہے، لمبی ساری داڑھی ہے، سینہ اس کا ڈھپا ہوا ہے داڑھی سے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، بے غیرتی کے کام کر رہا ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو، اس داڑھی والے کو، اس نمازی کو، اس حاجی کو اگر سمجھایا جائے تو جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ اولاد جوان ہو گئی جی کی کر سکنے، ساڑی ماندی کتنے، ہماری نہیں مانتی، جوان ہو گئی بس، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب یہ جوان نہیں ہوئی تھی تو نے اپنے گھر میں ڈش انٹینا کیوں لگایا تھا؟ جب یہ چھوٹے سے بچے تھے تو وی سی آر گھر میں کیوں لے کر آیا تھا؟ جب یہ معصوم تھے تو نے بے حیائی کے سارے سامان ان کو لا کر کیوں دیے تھے؟ ان کی گندی تربیت کرنے میں تو اصل تیرا کردار ہے نا۔ تو اپنی بیوی کے لاڈ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب سے جاتا، بیگم صاحبہ فون کرتی، حاجی صاحب آنڈے ہو نا تے وڈا سارا لے آنا نہ بھولیا جے، یہ بھی وڈا سارا لے کے اتلے، حاجی اللہ بخش، حاجی اللہ بخش صاحب یہ جو کچھ لے کے جا رہے ہو، ابھی تمہارا بچہ دودھ پیتا ہے، ابھی تمہارا بچہ معصوم ہے، جو کچھ اپنے گھر میں اپنی محترمہ کو لگوا کر دے رہے ہو، کل کو تمہارے بچے کو بغیرت بنانے میں یہ بہت بڑا کردار ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھا دوں، کچھ لوگ دینی کیسٹیں، دینی سی ڈی اپنے گھروں میں لے جانے کے لیے، دکھانے کے لیے ٹیلی ویژن لے کر جاتے ہیں، سی ڈی پلیئر لے کر جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے۔ اس شرط پہ آپ لے جا سکتے ہو، اس شرط پہ آپ لے جا سکتے ہو کہ جب چھٹی کاٹ کے آپ آؤ تو اس سی ڈی پلیئر کو، اس ٹیلی ویژن کو کسی محفوظ ٹھکانے پہ لگا کر آؤ، یا کسی ایسے ذمہ دار کو اس کی چابی دے کر آؤ جو آپ کے بیوی بچوں کو صرف دین کی سیڑھیاں، اسلام کی باتیں بتانے کی۔ آپ تو وہاں دین کی سیڑھیوں کے لیے لے کر کے خود یہاں آگے پیچھے بدماش بازار سے جو مرضی لا کر دیکھتا رہے تو ثواب دارین کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اس کی سیکورٹی کیجئے، اس کا کنٹرول کیجئے، یا دکھا کر اس کو پھر واپس لائیے۔ یہ چیزیں جو اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھے اور پھر اس کو نہ روکے، یہ کہہ دے جی اولاد جوان ہوگی ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ گھر میں آئے، بیٹے نے جوتی اٹھائی آپ کے سر میں ماری، دوسری جوتی اٹھائی ماں کے سر میں ماری، اب ماں باپ دونوں سر نیچے کر کے یہ کہیں گے نا جی جوان ہو گئے مار لیا تو کیا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی کہو گے؟ یا اس گھر کو چھوڑ دو گے؟ باپ کو مارا ہے،
ماں کو مارا ہے، ماں کی چٹیا کھاڑی ہے، اس چھت کے نیچے یہ رہے گا یا میں رہوں گا. یہی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کی بے عزتی کی جائے، آپ کی بیوی کی بے عزتی کی جائے، آپ کی ساری غیرت جاگ جاتی ہے، اور جب اللہ کے حکموں پر چھریے چلے تو پھر ہم بے غیرت بن جاتے ہیں. یہاں پر مجھے ذکر کرنے دیجئے اپنے شیخ، اپنے استاد سید بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس زندگی کے اس کارنامے کو اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں جن کے اندر تھوڑے سے گناہ دیکھتے ہیں. کوئی فلم دیکھتا تھا، کوئی داڑھی کٹواتا تھا، کوئی سگریٹ پیتا تھا، ان کو سمجھایا، ایک بار نہیں بار بار سمجھایا. پھر سعید آباد کی مسجد میں ساری جماعت کو اکٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، میرے ہاتھ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، راہ توحید پہ آئے، یہ میرے اپنے بچے ہیں، میں ان کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، یہ بات نہیں آتے. قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں گواہی دینا، یہ میرے گھر سے نہیں نکلتے. آج بدیع الدین ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے. اس چھت سے نکل گئے جس چھت میں اللہ کی دشمنی کرنے والے رہتے ہوں. حالانکہ وہ کفر اور شرک کرنے والے نہیں، چند گناہ کرنے والے تھے. شیخ نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اس چھت کو چھوڑ دیا. آپ کی بے عزتی کی جائے، آپ کی بیوی کی بے عزتی کی جائے تو کیا اس چھت میں ان بچوں کے ساتھ رہو گے؟ یہ جواب دے کر اپنے دل کو تسلی نہ دو کہ اولاد جوان ہوگی. اگر یہ اللہ کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر صدیق کے عقیدے کو، صدیق کی غیرت کو اپنے دل میں پیدا کیجیے، جو بیٹے سے کہتی ہے بیٹا خوش قسمت ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ نہیں آیا، اور ایک مرتبہ بھی آ جاتا میں تیری گردن کاٹتے ہوئے کبھی نہ سوچتا کہ یہ ابو بکر کا بیٹا ہے، میں صرف یہی سوچتا یہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں دیوس کو پہچاننا ہو کہ بے غیرت اور دیوس کون ہے، جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ ہے جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ گپیں ہانستی ہے، کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کے ٹیوٹر کے ساتھ بیٹھتی ہے، بے پردہ ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلتی ہے، یہ شادی ہال میں جاتی ہے، یہ گپ شپ مارتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو یاد کر لیجئے یہ دیوس ہے. شراب پینا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. یہ بے حیائی اور فحاشی کا ایک دروازہ ہے. مالک فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یقینا شراب، جوا، غیر اللہ کے دربار، تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی، یہ پلید اور شیطانی عمل ہے. اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. شراب سے بچنے کا حکم دینا شراب کی حرمت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ نے شراب کو انصاب کے ساتھ ملایا جو کفار کے الہ و بت تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص شراب نشہ آور چیز استعمال کرے، شراب استعمال کرے، تو پھر اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ. ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات مدمن خمر لقی اللہ وهو كعابد وثن. جو اس حال میں مرا کہ ہمیشہ کا شرابی ہو، مستقل شراب نوش ہو، یہ اللہ کو اس حال میں ملے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہے. بتوں کی پجاری کی کیفیت نہیں اٹھایا جائے گا. آج ہمارے دور میں شراب کے نام بدل گئے ہیں، مختلف ناموں سے تبدیل کر کے اس کو پیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث پوری آ رہی ہے جو مسند احمد میں ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، نام کوئی اور رکھیں گے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نشہ آور خمر ہے، کل مسکرین خمر وکل مسکرین حرام. ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام چیز ہے. بس ہر وہ چیز جو عقل پہ اثر انداز ہو، نشہ طاری کرے، اس کی تھوڑی مقدار ہو تب بھی حرام ہے، اس کی زیادہ مقدار ہو تب بھی حرام ہے. جس نے ایک بار شراب پی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا. اگر توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اگر اس نے پھر شراب پی اور نشہ کیا تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اسی حال میں توبہ سے پہلے مر گیا تو جہنم میں جائے گا. توبہ کر لے تو اللہ قبول کر لے گا. تیسری بار شراب پی تو اس کو اللہ عز و جل اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرے گا. اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا. توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اگر پھر یہ شراب پیتا ہے تو پھر اللہ پر حق ہے کہ اللہ عز و جل اس کو رضغۃ الخبال پلائے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا نچوڑ ہے، اس شرابی کو وہ پلایا جائے گا. اسی طرح گانا بجانا، موسیقی سننا، یہ سب بے حیائی اور بے غیرتی کے کام ہیں، بدماشی کے ذرائع ہیں. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی شریعت نے منع کیا. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور کئی لوگ کھیل تماشے کا سامان خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائیں. ابن مسعود فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری
امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، میوزک، موسیقی کو حلال ٹھہرائیں گے۔ آج اداکار فلموں کے اندر مولویوں کے روپ میں آ کے فتوے دیتے ہیں کہ گانا سننا جائز ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا، گانا تو روح کی غذا ہے، روح کو سکون نہیں ملتا گانے کے بغیر، گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں آپ کی بات اللہ کی قسم سچی ہے، گانا روح کی غذا ہے۔ روحیں دو طرح کی ہیں، ایک جنت میں جانے والی، ایک جہنم میں جانے والی۔ ایک خبیث روح ہے، ایک پاک روح ہے۔ پاک روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، خبیث روح کی غذا گانا ہے۔ گانا روح کی غذا ہے، لیکن وہ روح جو خبیث ہے، وہ روح جو نفاق کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، مومن کی روح اللہ کے قرآن کو سن کے راضی ہوتی ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، اس امت میں زمین میں دھسنے، پتھر برسنے، شکلیں بگڑنے کا عذاب ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب شراب پی جائے گی، ناچنے گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی، موسیقی اور میوزک بجایا جائے گا۔ ایک ایک گھر میں کیبل کے ذریعے 150 چینل، 50 چینل، 100 چینل چلتے ہیں جو سارے گانے، بے حیائی، ناچنے والی ننگی عورتیں دکھاتے ہیں۔ جب یہ کام ہوگا تو شکلیں بگڑیں گی، پتھر برسیں گے، زمین کے اندر دھسیں گے۔ نہیں یقین آتا تو جائیے، یہ چند سالوں پہلے پاکستان میں آنے والے زلزلے کی کہانیوں کو پڑھیے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بستی ہے، پہاڑ پھٹتا ہے، بستی اندر آتی ہے اور یہ پہاڑ مل کے غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بدماشی اور بے حیائی، بے غیرتی جب بڑھتی ہے تو پھر اللہ امتوں کو سمجھانے کے لیے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ جس میں گناہگار مارا جائے تو وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، اور اگر مومن مواحد پایا جاتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی ہوگی۔ اسی حال کے اندر اب افسوس، صورتحال اتنی خطرناک، جس موسیقی کی وجہ سے آسمان سے عذاب اترتا ہے، اس موسیقی سے اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ ہمارے جوال کے اندر گانے، ہر نئی انڈین پاکستانی فلم کی ٹون، اس کے گانے، لیٹسٹ گانے آتے ہیں، اور دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فلم کے گانے آ چکے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے جوال میں گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، ساز بجتا ہے، موسیقی اس کے جوال سے اللہ کے گھر کے اندر بجتی ہے۔ اگر یہی کام کوئی ہندو کرے، یہی کام کوئی عیسائی کرے، مسجد کے اندر آ کر گانے بجائے، تم اس کو زندہ جانے دو گے؟ وہ زندہ بچ کے مسجد سے نہیں نکل سکتا کہ ہندو نے مسجد کو ناپاک کر دیا، مسجد کی توہین کی۔ یہی کام جب میں اور آپ کرتے ہیں تو سوچئے کیا ہم اس ہندو کے مقام پہ نہیں کھڑے؟ بلکہ اب تو مولویوں نے باقاعدہ گانوں کی دھنوں پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس سی ڈی ہے طاہر القادری صاحب کی، نیچے گانا بج رہا ہے، بہترین غضب کا میوزک ہے کسی فلم کا، اور ناچنے والے شعبوں کے اندر ناچ رہے ہیں، اور طاہر القادری صاحب بھی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ یوں مار کے ہاتھ سے خوشی کا اظہار کر رہے، انگلی ہلا رہے، لوگ ڈانس کر رہے، نیچے میوزک چل رہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے، یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے، یہ بے غیرتی کا ذریعہ ہے۔ پہلے تو مولوی ڈانس کو جائز کرتے ہیں سماج کے طور پہ، اب گانوں کو بھی جائز کر دیا ہے، موسیقی کو بھی جائز کر دیا ہے۔ عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہننا، یہ بھی بے حیائی اور فحاشی کا ایک راستہ ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دو طرح کے وہ جہنمی جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک وہ جو ظالم اور جابر لوگ ہوں گے دنیا کے حکمرانوں کی صورت میں، جن کے ہاتھ کے اندر بیل کی دموں کی طرح سے ایسے ہوں گے، وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تنگ لباس، باریک لباس، نیٹ کے کپڑے، یہ سارے اپنے خامد کے لیے نہیں، بازار میں آنے کے لیے۔ لون کا سوٹ ہے، کاٹن کا سوٹ ہے، اور اتنا ٹائٹ چوڑی دار پاجامہ پہن کے لڑکی باہر نکل رہی، جس کو دیکھ کے دور سے لگتا ہے یہ سڑک پہ کسی نے 11 لکھ دی ہے، بالکل ایسے جیسے ٹانگ کے ساتھ رکھ کر سلائی چلائی ہوئی ہے، مشین چلائی ہوئی ہے۔ اس کو پہننے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے، اتارنے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے، اتنا ٹائٹ پاجامہ، وہ بھی لون کا، وہ بھی کاٹن کا، وہ بھی نیٹ کا، جس سے جسم نظر آتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا یہ عورتیں کون سی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اپنی طرف مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسی لمبی گردن والی اونٹنیوں کی ایک طرف ڈھکی ہوئی ایک طرف مائل ہوئی کوہانے ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آئے گی۔ افسوس، گھروں میں لگے ہوئے ڈش انٹینے نے، گھروں میں لگے ہوئے انٹرنیٹ نے، گھروں میں گندی سیڈیوں نے، فلمی اداکاراؤں کی تصویروں نے ہماری بچیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ بچیاں جن کے لیے آئیڈیل کبھی فاطمہ ہوا کرتی تھی، کبھی عائشہ ہوا کرتی تھی، کبھی خدیجہ ہوا کرتی تھی، آج ان کے لیے آئیڈیل فلمی اداکار، انڈیا کے اداکار اور پاکستان کے اداکار ہیں۔ ان کا لباس، ان کا ڈریس، ان کی ثقافت ہمارے گھروں کے اندر غالب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کو محمدی گھر بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو نبی کی بچیوں کی، نبی کی بیٹیوں کی، نبی کی بیویوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کو محمدی گھر بنائے، یہاں سے شیطان کی حکومت ختم ہو، رحمان کی حکومت غالب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔